الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا ونشهد أن سيدنا ونبينا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وقال تعالى في مقام آخر سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن مرآة المؤمن أو كما قال عليه السلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمین۔ حاضرین، ذوق اور شوق کے ساتھ بلند آواز سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وعز اسمہ کا ہم جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے۔ آواز صحیح ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ہمارے کسی سعی، کوشش، محنت، دعا، نفل، ذکر، صدقہ، یعنی ان میں سے ہم نے ابھی کوئی عمل نہیں کیا تھا حتیٰ کہ کلمہ بھی نہیں پڑھا تھا، بغیر مانگے، بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی کوشش کے، بغیر کسی وظیفے نفلوں کے، کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ ابھی تو ہم کہہ دیتے ہیں نا جلدی، میں نے 2 رکعت پڑھے تھے تو شکر ہے میرا وہ کام ہو گیا۔ پریشان ہو گیا تھا، فلان شیخ صاحب نے مجھے بتایا یہ وظیفہ یوں پڑھو، یہ یوں پڑھو، وہ جب پڑھ لیا تو اس کی وجہ سے کام ہو گیا۔ بھائی تو جب پیدا ہوا تھا تو نے کتنے رکعت پڑھے تھے؟ کہہ دو سبحان اللہ۔ آج آپ نے میرے ساتھ لمبا چلنا ہے جی، کیا خیال ہے، چلو گے؟ زور سے بولو۔ آج میں نے آپ کو جلدی چھٹی نہیں دینی ہے، میری ڈیوٹی سخت لگائی ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔
جیو گے تو بھی میرے ساتھ، مرو گے تو بھی میرے ساتھ، ناشتے تک کہہ دو سبحان اللہ۔ تو بتاؤ، جب ہمیں اللہ تبارک و تعالی پیدا کر رہے تھے ہم نے کتنی رکعتیں پڑھی تھی؟ جلدی جواب دو جی۔ کتنی؟ 4؟ کتنی؟ وہ ساتھی کہہ رہے 12۔ جی آپ نے کتنی پڑھی تھی؟ بولو۔ نہیں پڑھی تھی؟ اچھا، بغیر رکعتوں کے پیدا کیا تھا۔ واہ، کیسا اچھا رب ہے نا، کہہ دو نا سبحان اللہ۔ کتنا پیارا رب ہے، ہم نے رکعتیں نہیں پڑھی اور ہمیں بولو پیدا کیا۔ وظیفہ بھی نہیں کیا تھا نا کہ نہیں پڑھا تھا 13 مرتبہ ہو، 19 مرتبہ یہ، 17 مرتبہ ہو، پھر ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے 25 مرتبہ ہو؟ جی اللہ پاک فرماتے تم میرا شکر کب ادا کرو گے؟ یہ تو تم سارے کام اپنے طرف منسوب کرتے ہو نا، میں نے یوں پڑھا تو یوں ہوا، میں نے یوں کیا تو یوں ہوا، میں نے یہ کیا تو وہ ہوا، میں نے 25 مرتبہ پڑھا۔ میرا شکر کب ادا کرو گے؟ یہ کب کہو گے کہ یہ میرے اللہ نے کیا؟ اچھا، جس دن اللہ ہمیں پیدا کر رہے تھے، جس دن ہمیں ہماری مائیں جن رہی تھی، آپ حاضر ہیں نا؟ مراقبہ نہ کرنا، مراقبے کے لیے بعد میں انشاءاللہ پیر نصیر الدین صاحب ایسا مراقبہ کروائیں گے کہ تھک جاؤ گے انشاءاللہ، کہہ دو سبحان اللہ۔ جس دن ہم پیدا ہو رہے تھے، یعنی ہماری مائیں جس دن ہمیں جن رہی تھی، اس دن کتیا بھی بچوں کو جن رہی تھی۔ اس کے لیے ہم نے کون سا وظیفہ کیا تھا کہ ہمیں اللہ نے کتیاں نہیں اپنی ماؤں کے پیٹ سے پیدا کیا۔ اگر ان کتوں کی طرح ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کتیوں کی پیٹ سے پیدا کر دیتا، کوئی ہے احتجاج کرنے والا؟ بولو، سر نہ ہلاؤ، بولو، زور سے بولو، اور زور سے۔ کوئی ہے احتجاج کرنے والا؟ بولو نا۔ کوئی پوچھ سکتا ہے اللہ کیوں کتیا کی پیٹ سے جس کو پیدا کیا، تو کیا آج تک کوئی ایک کتا بھی احتجاج کر سکا؟ ہماری سینگ لگی ہوئی ہے نا، ہم نے کوئی کمال کیا تھا، ہم نے ماں کے پیٹ کے اندر نا 215 مرتبہ یہ تو 17 مرتبہ یہ تو 21 مرتبہ وہ پڑھا تھا نا۔ اچھا، پھر جب پیدا کیا، پھر جب اللہ نے ہمیں پیدا کیا، ماؤں کے پیٹ سے باہر نکالا، تو کیا ہمیں کوے کی شکل میں پیدا کیا؟ بولو، اگر کوے کی شکل میں پیدا کرتا، اعلان یہی کرتا کہ میرے نزدیک اشرف المخلوقات آپ ہیں لیکن شکل تمہاری کوے والی ہوگی، کیا خیال ہے؟ کوئی پوچھ سکتا ہے؟ بولو۔ یعنی ہمارے سوا جتنی بھی مخلوق ہے اسے اس صورت میں پیدا کیا ہے۔ جھکے ہوئے صورت میں پیدا کیا ہے، اور ایک حضرت انسان ہے جسے اللہ نے سیدھے قد و قامت والے صورت میں پیدا کیا۔ اس میں بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ اے اللہ ہمارے دل کے کان کھول دے،
ان کانوں سے تو سن سن کے ہم بے یقین بن گئے، جتنا سنتے ہیں اتنا یقین برباد ہو رہا ہے۔ مانگا کرو اللہ سے، اللہ ہمارے دل کے کان کھول دے۔ آمین کہہ دو۔ جس کو نہیں کھلوانے وہ نہ کہے، جس کو کھلوانے وہ کہو آمین۔ یہ یہاں سے سن سن کے اور یہاں سے بول بول کے، یہ بولنے کا نہیں، یہ سننے کا نہیں، یہ کب سمجھیں گے ہم؟ اس سے تو ماں بچے کی سنتی ہے اور اس سے بچہ ماں سے مانگتی ہے۔ یہاں اور کان اور زبان ہے جس سے بندہ رب سے مانگتا ہے اور جس سے بندہ رب کی سنتا ہے۔ تو ہمیں جھکے ہوئے شکل میں نہیں پیدا کیا، ہمیں سیدھے شکل میں پیدا کیا اور جھکنے کی صلاحیت دی۔ جی بولو، جھکنے کی صلاحیت دی کہ میرے بندے، میری غیرت نے یہ برداشت نہیں کیا کہ میں تجھے گدھوں کی طرح، چوپایوں کی طرح، درندوں کی طرح، گیدڑوں کی طرح، کوے اور کبوتر کی طرح، مرغ اور مور کی طرح، میں تجھے یا سانپ اور بچھو کی طرح تجھے جھکے ہوئے شکل میں پیدا کروں۔ میری محبت نے یہ برداشت نہیں کیا، میں نے تجھے سیدھے صورت میں قد و قامت میں پیدا کیا، تیرے اندر جھکنے کی صلاحیت رکھی کہ تجھے یہ سمجھ آئے کہ تجھے میں نے کسی اور کے سامنے جھکنے نہیں دینا ہے، صلاحیت دی ہے اگر جھکنا ہے تو میرے سامنے، میرے سوا کسی اور کے سامنے تو نے نہیں جھکنا۔ یہ اور بات ہے کہ ہماری فطرت مسخ ہو گئی ہے، کہ ہندو بت کے سامنے جھکے تو وہ تو کافر ہے، کوئی اور کسی درخت کے سامنے جھکے وہ تو کافر ہو گیا ہے، کوئی اور کسی اور شے کے سامنے جھکے وہ تو کافر ہو گیا۔ لیکن آج میں اور آپ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، نمازی صاحب ماشاءاللہ، مولوی صاحب ماشاءاللہ، پیر صاحب ماشاءاللہ، بڑے صاحب ماشاءاللہ، چھوٹے صاحب ماشاءاللہ، تبلیغی صاحب، حاجی صاحب، کتنے گنواؤں، جھکتے چلے جا رہے ہیں، جہاں چمک آئی وہاں جھک گئے۔ رب کی غیرت کو چیلنج کیا، داؤ پہ لگایا، کمینے انسان، میری محبت نے تو تجھے جھکنے نہیں دیا، تجھے جہاں چمک نظر آئی تو جھک گیا۔ کوئی اور جھکے تو کفر، اور تو جہاں مرضی ہے جھک جا۔ دو ٹکے کے کام پہ تو جھکتا ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ پھر دیکھیے احسان اور کرم کہ پھر انسانوں میں بھی ہمیں اللہ رب العالمین نے مسلمان اور مسلمانوں میں پھر اللہ نے کرم کا معاملہ کیا کہ ہمیں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جی یہ باہر والے بھی میرے خیال میں امت کا حصہ ہے، پڑھو سارے صلی اللہ۔ باہر والے ماشاءاللہ خوب اپنا گپ شپ لگا رہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ان کا آنا قبول ہو گیا۔ کرم کا معاملہ کہ اللہ نے ہمیں آپ کی نسبت عطا کی، جی سب پڑھو ذرا صلی اللہ صلی اللہ۔ یہ باہر والے بھی پڑھے، تکو نہیں، درود شریف سے آدمی تکتا نہیں ہے،
اگر درود پڑھتے پڑھتے مر بھی جائے نا تو اس سے اچھی موت نہیں ہے، اور مجھے پتہ ہے کوئی مرے گا نہیں، مر بھی جائے گا تو اچھی موت ہے۔ اللہ ہم سب کو درود پڑھتے پڑھتے موت عطا فرمائے، ماشاءاللہ۔ پڑھو صلی اللہ، سارے پڑھو، پیچھے والے بھی پڑھو، صلی اللہ، پڑھو پڑھو پڑھو، میں نے آگے نہیں چلنا ہے، صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ۔ ہاں بس اگر یہ بھی قبول ہو گیا کافی ہے، باقی میں کیا سناؤں اور آپ کیا سنیں، شاید اس سے ہمارا آنا قبول ہو جائے۔ تو آپ کی نسبت عطا کی اللہ نے، پتہ یہ کتنی بڑی نسبت ہے۔ شہزادے نے فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں جو تلاوت کیا، میں نے کچھ اس حصہ اس سے پڑھا، اور قاری صاحب نے جو تلاوت کی کچھ حصہ اس سے پڑھا، وہی میرا موضوع ہے۔ ان دونوں آیاتوں کو جوڑ کے آپ کے سامنے کچھ رکھنا چاہ رہا ہوں۔ انہوں نے پیغمبر کی نسبت کی طرف متوجہ کیا، کہہ دو سبحان اللہ، اور انہوں نے ہدایت کے احوال اور کردار سامنے رکھے۔ کتنی بڑی نسبت ہے، کبھی سوچا بھی ہے؟ اور کتنا بڑا کرم ہے، اور کتنی بڑی محبت ہے اللہ کو۔ 1.25 لاکھ انبیاء آئے، ہر نبی کی چاہت تھی، توجہ چاہتا ہوں، مجھے آخری نبی کی نسبت مل جائے، جی مجھے ہر نبی کی چاہت تھی، کسی نے اظہار کیا کسی نے نہیں کیا، چاہت سب کی تھی، اللہ ہمیں محبوب کی نسبت عطا فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کی ان ساری چاہتوں کو معراج کی رات پورا فرما دیا۔ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت میں سارے انبیاء کو نماز پڑھنے کا موقع ملا، گویا سارے انبیاء بزبان حال اور بزبان قال اقرار کر چکے کہ آقا آپ صرف 14ویں صدی کے انسانوں کے نہیں، آپ آدم سے لے کے عیسیٰ تک سارے اماموں کے بھی امام ہیں، سارے رسولوں کے رسول ہے، سارے نبیوں کے نبی ہے، آپ ہم سب کے رسول ہیں، ہم سب کے نبی ہیں، ہم سب کے امام ہیں۔ تو یہ چاہت ان انبیاء کی شب معراج میں پوری ہوئی۔ اور یہاں بہت ساری چیزیں ہیں، مختصر سا اسے بھی ٹچ کرتا ہوا پھر آگے اپنی اصل موضوع کی طرف چلوں۔ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب معراج کروایا گیا تو یہاں ضمناً کچھ ضروری باتیں ہیں، قصہ سنانا مقصود نہیں، قصے تو آپ نے سنے ہوں گے، جو حقائق ہے یا معراج کے واقعے سے جو ہمیں درس ملتا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے۔ آقا معراج پہ گئے، ہم نے کیا کرنا ہے، آقا کی معراج سے ہمیں کیا سبق۔ صرف بقول ہمارے شیخ کے کانوں کی چاشنی؟ تو توجہ چاہوں گا، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ سفر
حرم مکہ سے اقصی تک شروع ہوا تو راستے میں ایک مقام پر جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا آقا یہاں اتر کر نماز پڑھیے، یہاں اتر کر یہاں بہت باریک نقطے ہیں، مجھے توجہ بھی چاہیے اور اب میرے ساتھ بولتے بھی رہو ورنہ اوپر سے گزر جائے گا۔ میں تقریر نہیں کر رہا، تقریر بعد میں شروع کروں گا انشاءاللہ، آپ کو اس کے لیے تیار کر رہا ہوں۔ جیسے ہماری مائیں پہلے تندور کو گرم کرتی ہے، جی بولو نا، پہلے تندور کو، اس کے بعد روٹی لگاتی ہے، اس کے بعد، اور اگر اس ٹھنڈے تندور میں لگایا تو پکی ہوئی نہیں واپس آتی۔ تو میری بھی چاہت ہے کہ روٹیاں کچی نہ نکلے، جی بولو نا، روٹیاں کچی نہ نکلے، پکی لال خوبصورت نکلے تاکہ کسی کے کام آ جائے۔ آج تو بیٹا ماں کے کام بھی نہیں آ رہے ہیں نا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جبرائیل کے عرض کرنے لگے آقا یہاں اتر کر نماز پڑھیے۔ آپ علیہ السلام فوراً اترے اور 2 رکعت نماز پڑھی، جی بولو، زور سے بولو اور زور سے۔ جب نماز پڑھ لی، بولو جب، یہاں ایک 2 اہم مسئلے ہیں وہ سمجھانا چاہتا ہوں، اس لیے چاہت ہے کہ آپ متوجہ ہو جائیں۔ جب نماز، بولو جب نماز، جب نماز، بھائی بولو تاکہ کچھ سمجھ جاؤ۔ جب نماز، مجھے پتہ ہے آپ رات بھر کی جاگے ہو، 3 بجے میں بھی سویا ہوں آپ کے ساتھ، لیکن پھر دیکھو بن ٹھن کے آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، کہہ دو سبحان اللہ۔ اور کراچی والوں نے تو میرا چمڑا اتار دیا، وہ تو 5 درس ہوتے ہیں۔ تو آقا نے 2 رکعت پڑھ لی، پڑھنے کے بعد اللہ کرے ہمارا بھی ذہن کچھ چینج ہو جائے، کہہ دو سبحان اللہ۔ پڑھنے کے بعد پوچھا جبرائیل، کہنے لگے جی حضور، کہا یہ کون سی جگہ ہے؟ تو جبرائیل نے کہا یہ آپ کا دارالہجرہ ہے، جہاں آپ ہجرت کریں گے۔ آقا نے جہاں 2 رکعت پڑھی تھی وہیں پر بعد میں مسجد نبوی بن گئی۔ اس طرح دوسرے مقام پر بھی یہی ہوا، تیسرے پر بھی یہی ہوا اور چوتھے پر بھی یہی ہوا۔ دوسری جگہ موسیٰ کلیم کی تورات کے ملنے کی تھی، تیسری جگہ حضرت شعیب علیہ السلام کے آرام فرمانے کی تھی، اور چوتھی جگہ عیسیٰ کی ولادت کی تھی علیہم السلام۔ میں نے بالکل شارٹ کر لیا کیونکہ مقصود تو قصہ سنانا نہیں ہے، اس سے 2 باتیں نکالنی ہیں۔ حکم ہوا یہاں نماز پڑھے، حکم ہوا، بولے نا، حکم ہوا یہاں نماز، اللہ اکبر۔ کوئی سوال، کوئی جواب، کیوں پڑھے، کتنی پڑھے، یہ کون سی جگہ ہے، کس نے کہا ہے؟ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ فرمایا جب اللہ نے اپنے خلیل ابراہیم سے فرمایا ابراہیم تابعدار بن جا، تابعدار ہو جا، ابراہیم نے عجز و انکساری کے بھرے ہوئے الفاظ میں جواب دیتے ہوئے فرمایا رب میں کون ہوتا ہوں؟
اسلمت لرب العالمین، اللہ میں اگر تیرا تابعدار ہوا تو کیا ہوا، ساری کائنات جو تیری تابعدار ہے۔ جبرائیل فرمانے لگے یہاں نماز پڑھی، آقا نے پوچھا نہیں کتنا، جی کیوں، یہ کون سی جگہ ہے؟ یہاں ہمارے لیے راہ ہدایت ہے، والذین جاہدوا فینا، کہہ دو نا سبحان اللہ، یہاں ہمارے لیے راہ ہدایت ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، راہ ہدایت نکل رہا ہے کس سے؟ نبی کی زندگی سے۔ کیا ہدایت کا راستہ نکل رہا ہے کہ میرے امت کے لوگوں، جب حکم آ جائے اللہ کا اور اس کے رسول کا، بولو جب حکم آ جائے تو معلوم کرنا چھوڑ دیا کرو، تعمیل میں لگ جایا کرو۔ یہ کیوں، کہاں، کون سی آیت، کون سی حدیث، کس نے کہا، یہ بعد میں کرتے رہنا، بس جب اتنا سنو کہ یہ اللہ کا حکم ہے آمنا، نبی کا حکم ہے صدقنا، شروع کر لو۔ ہاں جب حکم پر تعمیل ہو گیا بعد میں معلوم کر لو، پتہ چلا تو ٹھیک ہے، نہ چلا تو ضروری نہیں، ضروری عمل ہے جو آپ نے کر لیا۔ آج ہمارا معاملہ اس کے الٹ ہے، جی ہمارا معاملہ، زور سے بولو، ہے کہ نہیں ہے؟ آج ہم پہلے بال کی کال نکالتے ہیں، بعد میں عمل کرتے ہیں۔ بعد میں پوچھا جبرائیل کون سی جگہ تھی، انہوں نے بتا دیا۔ اگلی بات، بھائی پنکھوں کو نہ دیکھے، میری طرف دیکھے، میری طرف دیکھے، پنکھے نہ دیکھے، بڑی بے ادبی میں آتا ہے یہ پنکھے اور یہ بلب اور یہ سارے، یہ انشاءاللہ بعد میں قلم کاغذ لے کے اس کو گنیں گے، انشاءاللہ سارے نوٹ کر کے خواجہ صاحب کے حوالے کر دیں گے کہ یہ اتنی طاقت ہے تو یہ بلب اتنے ہیں، اور یہ ہمیں ایسا پنکھا، یار گھر میں ایسا پنکھا ہونا چاہیے، اس کو دیکھ کے نا فوراً شوق پیدا ہوتا ہے، خدا کا واسطہ۔ یہ بعد میں گنیں گے نا، جیسے اشراق پڑھ لیں گے پھر بیٹھ کے اس کو انشاءاللہ سارا کر لیں گے۔ میں الحمدللہ کسی کو اپنے درس میں پنکھے گننے کی فرصت نہیں دیتا، ذالک فضل اللہ، اور یہ میری عادت ہے، میں اکثر کہا کرتا ہوں مال خالص بیچتا ہوں، بیچتا خوب مہنگا ہوں، ملاوٹ سے پاک ہوگا لیکن اونگنے اور سونے والے کو نہیں ملے گا، جو اونگ رہا ہے، جو سو رہا ہے اسے نہیں ملے گا، اسے ملے گا خطرہ، ادھوری بات ملے گی، آدھا تیتر اور آدھا بٹیر ہو کے جائے گا۔ دوسری بات توجہ چاہتا ہوں، آقا اللہ سے ملنے جا رہے ہیں، جی آہستہ بولنا، پیچھے لکھ رہا ہے، وہ بیٹھا ہوا ہے، وہ دیکھو لکھ رہے ہیں، آقا اللہ سے، پرچی نہیں کٹے گی، بولتے جاؤ، آقا اللہ سے، تو یہ برداشت ہو رہا ہے کہ راستے میں کسی حوالے سے دیر ہو جائے، جی جی برداشت ہو رہا ہے، زور سے بولو،
اللہ کی قسم اتنا قیمتی مسئلہ، اتنا قیمتی کہ ڈائمنڈ سے تولو تو اس سے بھی قیمتی، لیکن کیا کروں؟ زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ میرا مزاج نہیں ہے مفت میں دینے کا، کیا کروں؟ خواجہ صاحب نے سمجھا مفت بالکل نہیں دینا، بیٹھے رہنا جب تک چندہ جمع نہ ہو جائے نہ دینا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ میرا چندہ سبحان اللہ ہے جی۔ سنیے، آقا اللہ سے ملنے جا رہے ہیں، بولے نا آقا، سارے بولے آقا، پیار سے بولو تاکہ میں آگے چلوں، آقا۔ تو کیا یہ چاہت ہے، یہ برداشت ہے کہ درمیان میں کوئی اور شے حائل ہو جائے؟ زور سے بولو۔ درمیان میں کسی کی ملاقات سے وقت لگ جائے، برداشت ہے؟ یا درمیان میں نماز پڑھتا رہوں اور اللہ انتظار کرتے رہے، برداشت ہے؟ بولو نا۔ ذرا تصور میں خاکہ بناؤ، آقا اللہ سے ملنے جا رہے ہیں، درمیان میں جبرائیل نے نماز کا کہا، اگر آقا کو جبرائیل نہ فرماتے تو آقا یہاں نماز کے لیے نہ رکتے، اس لیے نماز اور چیز ہے، اور جس کے لیے پڑھا جا رہا ہے اس سے ملنے جا رہے ہیں۔ تو یہ رکاوٹیں، یہ بریکر راستے میں برداشت، بولو زور سے بولو، اور زور سے، پیار سے بولو تاکہ میں اگلا جملہ کہہ دوں، برداشت ہے؟ یہ رکاوٹیں برداشت ہے؟ دیر ہو جائے برداشت ہے؟ کیا چاہت ہے، دیر سے ملاقات ہو جائے یا جلدی ہو جائے جی؟ تو پھر آقا کی کیا چاہت ہوگی؟ تو فرمایا کہ آقا نے 2 رکعت پڑھے، اگر 2 رکعت سے کم کوئی نماز ہوتی تو آج موقع ہوتا، آقا پڑھ کے آگے نکل جاتے۔ آگے چلیے، وہ جو انبیاء علیہم السلام نے نسبت مانگی اور اللہ نے ان کی دعاؤں کو قبول کر لیا اور ان کو نسبت عطا فرمائی، تو انبیاء کو آقا کی نسبت جو ملی اس کی صورت کیا ہے؟ اس کی صورت ہے نماز۔ صورت کیا ہے؟ زور سے بولو اور زور سے۔ انبیاء کو میرے آقا کی نسبت عطا ہوئی، کس صورت میں؟ زور سے، کس صورت میں؟ تو پتہ چلا کہ میری نبی کی نسبت اس وقت تک باقی رہ سکتی ہے جب تک کہ میں نمازی ہوں۔ اگر میں پیغمبر کی نسبت کو باقی رکھنا چاہتا ہوں تو مجھے اللہ کے سامنے جھکنا پڑے گا، اگر میں نمازی نہیں تو گویا مجھے پیغمبر کی نسبت کی حاجت نہیں۔ اگر مجھ سے نمازیں چھوٹ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میں پیغمبر کی نسبت سے دور ہو رہا ہوں۔ دوسری چیز یہ ملی، اور تیسری چیز یہ ملی کہ جب پیغمبر امامت کے لیے آگے ہوئے اور سارے انبیاء جب میرے آقا پہنچے تو انبیاء کی سب صفیں بندی ہوئی تھی اور سارے انبیاء کھڑے تھے جی۔ سارے انبیاء، زور سے، سارے انبیاء۔ آقا فرماتے ہیں میرے جی میں آیا کہ آگے کس کو کیا جائے گا۔ اتنے میں جبرائیل آئے اور میرا ہاتھ پکڑا اور مصلی امامت پہ مجھے کھڑا کر دیا۔ تو جب میں تکبیر ہو گئی تو فرمایا جب میں اللہ اکبر کہہ رہا تھا تو اس وقت تک جتنے تھے جی، بولو نبی کے عاشقوں، بولو، اس وقت تک جتنے تھے، بولو اس وقت تک، تکبیر تحریمہ سے پہلے سارے جمع ہو گئے تھے جی۔ تکبیر تحریمہ سے پہلے
تو جب میں نے اللہ اکبر کہا تو اس کے بعد کوئی مسبوق نہ رہا، اس کے بعد کوئی بھی نہیں آیا. جی بولو نا. اس کے بعد سارے مجھ سے پہلے جمع تھے. تو اس میں اشارہ یہ ہے کہ جنہوں نے آنا تھا وہ مجھ سے پہلے آئے ہیں، سب سے آخر میں آیا ہوں. انبیاء میں مسبوق کوئی نہیں. کہہ دو سبحان اللہ. جیسے امامت ہوتی ہے تو کسی سے 1 رکعت نکل جاتی ہے، کسی سے 2 رکعت ہے تو کسی سے رکوع. تو انبیاء کی اس جماعت میں مسبوق بولو نا. جتنے تھے پہلے پہنچ چکے تھے، جتنے تھے بعد میں ایک بھی آ جاتا تو پھر اس میں یہ اشارہ موجود ہوتا کہ دیکھو نا ایک تو بعد میں آیا ہے. لیکن جو ہی پیغمبر نے اللہ اکبر فرمایا تو اس سے پہلے سارے جمع تھے، اس کے بعد ایک بھی بولو نا، اس کے بعد ایک بھی، اس کے بعد ایک بھی. تو یہ اشارہ تھا کہ محبوب علیہ الصلاۃ والسلام آخری نبی ہے، شان کے حوالے سے بھی آخری، زمان کے حوالے سے بھی آخری، وحی کے حوالے اور لسان کے حوالے سے بھی اور اسم کے حوالے سے بھی آخری ہے. اس لیے کہ آپ کی اپنی ذات یا آپ پر اترنے والے وحی یا مقام وحی یا ترتیب کیفیات وحی یا لسان وحی، ان میں سے کسی چیز کو بھی دیکھو گے تو یہ آخری 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 اور آخری ہوگی. کہہ دو سبحان اللہ. تو جب وحی کی کیفیت کو دیکھو وہ آخری، میں اس کو کھولوں تو وقت بہت لگے گا، کوشش کرتا ہوں 2-3 نقطے آپ کے سامنے رکھ لوں تاکہ کم از کم ذہن میں بات آ جائے. تو جب ساری چیزیں آخری ہے تو پھر میرے نبی بھی آخری نبی ہے. آپ کے بعد کوئی اور نبی جی. مثال کے طور پر آپ حاضر ہیں نا؟ جو حاضر ہے وہ ہاتھ کھڑا کر دے. ماشاءاللہ. قرآن کہتا ہے ان اولا جی ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا. جی آگے نہیں جا رہا ہوں، صرف ان اولا، یہ باقی تو میں نے برکت کے لیے پڑھی. ان اولا ان بیتن، یعنی میں کچھ سمجھانا چاہتا ہوں. کائنات کا پہلا گھر جی بولو نا. نبی کے عاشق کو بولو، بڑا پیارا مسئلہ سمجھانے لگا. کائنات کا یعنی کائنات کی ابتدا بیت اللہ، عرش معلی، آخری مقام جی. یہاں سے شروع ہوا، یہاں سے وہاں پر ختم ہوا، یہاں سے وہاں پر. تو دیکھیے نا انبیاء کو، موسیٰ کو بھی کچھ دینا تھا تو طور پر بلوایا، ابراہیم کو کچھ دینا تھا تو نارے نمرود میں بلوایا، یونس کو کچھ دینا تھا تو شکم ماہی میں بلوایا، اور سلیمان کو کچھ دینا تھا تو تخت سلیمانی پر بیٹھ کر بلوایا، آدم کو کچھ دینا تھا تو جنت سے نکال کر عطا فرمایا، حضرت داؤد کو کچھ دینا تھا تو معبد خانے میں بٹھا کے عطا کر دیا جی بولو نا، اور حضرت عیسیٰ کو کچھ دینا تھا تو دوسرے چوتھے آسمان پر بلا کے عطا کر دیا. لیکن میرے آقا کا نمبر آیا انا اولا بیتن، جہاں سے شروع ہے وہاں سے آقا کو اٹھایا، جہاں کائنات ختم ہو رہی ہے وہاں پر آقا کو پہنچایا. اشارہ یہ تھا کہ کائنات کی ابتدا سے آقا کو اٹھایا،
کائنات کی انتہا پر محبوب کو پہنچایا، جس طرح کائنات کی ابتدا اور انتہا کی جغرافیہ ختم، اسی طرح میرے محبوب پر نبوت ختم۔ اب کسی اور نے اگر آنا ہے تو وہ عرش سے آگے جائے گا، آگے تو کوئی راستہ ہی نہیں، کہہ دو سبحان اللہ۔ اس سے آگے جائے تو کچھ لے کے آئے گا نا، وہاں تک تو جو کچھ تھا وہ آقا لے آئے ہیں جی۔ طور بھی نیچے، بولو نا زور سے بولو، طور بھی نیچے، جنت بھی نیچے، شکم ماہی بھی نیچے، آتش نمرودی بھی نیچے، تخت سلیمانی بھی نیچے، معبد داؤدی بھی نیچے، اور آسمان عیسوی بھی نیچے، یہ سارے نیچے رہ گئے، آقا اوپر چلے گئے۔ گویا یہ سارے مقام طے کر کے آقا وہاں پہنچے۔ اب اگر کسی اور کانے دجال نے آنا ہے تو اس سے آگے جائے تاکہ کچھ لے کے آئے، وہاں سے آگے کوئی جا نہیں سکتا، اور نیچے والے تو نبی پہلے آ چکے ہیں۔ غالباً کل اوپر جہاں بیٹھے ہوئے تھے وہ گپ شپ لگ رہی تھی، علماء تھے، کل کی بات ہے، اوپر حجرے میں تھے، گپ شپ لگ رہی تھی، سے ایک بات پر کوئی بات چلی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی زیارت کی ہے کہ نہیں کی، باتیں چل رہی تھی۔ تو میں نے آخر میں بڑے بڑے حضرات تھے سارے نے چوٹا دیا، تو میں نے آخر میں ان کو کہا آپ کی توجہ ہے؟ میں نے کہا بھائی میں تو اتنا زیادہ نہیں جانتا ہوں، بس صرف ایک بات کہنے لگا ہوں کہ اگر میں اپنے کسی خادم کو کسی بزرگ کے پاس، کسی اللہ والے کے پاس، کسی عالم کے پاس بھیج دوں، جی میں اپنے کسی خادم کو سرگودا بھیج دوں کہ وہ فلان بزرگ ہے اس کو لے آؤ، اور وہ جا کے میرا پیغام دے دے کہ شیخ صاحب نے، خواجہ صاحب نے، پیر صاحب نے، فلان صاحب نے آپ کو بلایا ہے، اور وہ اس کو اٹھا کے لے آئے، وہ بڑی خوشی خوشی آئے گا۔ آپ حاضر ہیں؟ میں نے پیغام بھیجا اور اپنے خادم کو بھیجا کسی کو اپنے پاس بلانے کے لیے، کسی کو، بولو نا، کسی کو، زور سے بولو، کسی کو، اور وہ تھوڑی دیر میں وہ پہنچ گیا میرے پاس، جی بولو نا، تھوڑی دیر میں، بولو بولو بولو، تھوڑی دیر میں، بولتے نہیں ہو یار، تھوڑی دیر میں بولو، پہنچ گیا، اچھا تھوڑی دیر میں، بولو نا یار، تھوڑی دیر میں، اور بولو بولو تھوڑی دیر میں، جیسے وہ پہنچ گیا تو میں نے چہرہ چھپا دیا۔ مناسب ہے نا؟ بولو یار، مرے وہ سارے، کیا سمجھا رہا ہوں آپ کو، آپ سوئے ہوئے ہو، مناسب ہے؟ بلائے ہوئے مہمان سے چھپا جاتا ہے، بولو بولو نا، مناسب ہے؟ بلا لیا، جبرائیل کو بھیجا، سواری بھیجی، یاد فرما رہے ہیں جی جی اس طرح بھی نہیں، ہاں جبرائیل چاش زمزم کے پاس لے جا میرے محبوب کو، سینہ چیر دے، ربا چیر لیا، فرمایا جنت کا تشت لے جا، ربا لے گیا، فرمایا دل چیر لے، ربا چیر لیا، فرمایا زمزم سے دو لے، ربا دو لیا، کہا موتیوں کی حکمت سے بھر لے، ربا بھر لیا، کہا دوبارہ سے سی لے، ربا سی لیا۔ اللہ یہ سب کچھ کس لیے ہو رہا ہے؟
کہ آئے گا تو آپ منہ چھپاؤ گے، کہہ دو سبحان اللہ۔ کچھ سمجھ گئے بھائی؟ یہ تو میری غیرت برداشت نہیں کرتی کہ بلائے ہوئے خود سے آئے ہوئے نہیں جی، بولو نا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ سبحان کیا ہے؟ سبحان کے معنی ہیں بلائے ہوئے مہمان ہے، کہہ دو نا سبحان اللہ۔ یہ سبحان بتلا رہا ہے کہ یہ بلائے ہوئے مہمان ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یار یہ کیسے گئے؟ کہتا ہے گیا نہیں ہے نا، گئے نہیں ہے، سبحان لے کے گئے ہیں جی، سبحان گئے نہیں ہیں جی۔ پریزیڈنٹ ہاؤس ہم میں سے کوئی آدمی جا نہیں سکتے، لیکن وہاں کا کوئی نمائندہ اپنی گاڑی میں بٹھا کے جھنڈا لگا کے لے جائے تو کسی کا باپ روک بھی نہیں سکتا ہے جی۔ تو وہاں کی سواری آئی، اس پہ جھنڈا لگا ہوا ہے، وہاں کا نمائندہ ہے، سبحانہ لے کے گئے جی۔ لے کے گئے اور دیدار بھی ہوا، اس لیے کہ یہ تو میری غیرت نہیں برداشت کرتی کہ بلائے ہوئے مہمان سے چہرہ چھپا لوں یا کسی کونے میں چھپ جاؤں، یار یہ تو ایسے تو ہو نہیں سکتے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس میں یہ اشارہ فرما رہے ہیں، اور پھر یہ کہ ثم دنا فتدلی، اس میں بھی یہ اشارہ موجود ہے۔ محبوبہ اتنا دور بیٹھ کے نا مجھے مزہ نہیں آ رہا ہے، اتنا دور بیٹھ کے بولو، آپ کو بھی مزہ نہیں آ رہا ہے نا؟ اتنا دور بیٹھ کے مجھے مزہ نہیں آ رہا ہے، ربا تو کیا کروں؟ فرمایا قریب ہو جاؤ جی، بولو۔ اگر آپ بولتے رہے تو میں یہاں بھی ایک ایسی بات کروں گی کہ طبیعت خوش ہو جائے، اگر خوش نہ ہوا تو پیسے واپس۔ خاص کر علماء حضرات متوجہ ہو، اور میرے پیر بھائی مولانا سعید اور زیادہ متوجہ ہو۔ ثم دنا جی، پڑھو 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 پڑھو، یہ سما میں بڑا کمال ہے۔ آپ سما پڑھتے ہو نا، آقا قبر میں خوش ہو جاتے ہیں، اللہ کی قسم۔ ثم دنا، دیکھو نا کسی کے ساتھ کوئی اس طرح اچھا واقعہ ہو جائے نا، جب کوئی اسے بار بار یا ایک بار اسے سنا دے نا تو وہ پھر کہتے ہیں ہاں ہاں آپ نے کیا کہا، ہاں 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 اس نے کیا کہا گیا، بتاؤ بتاؤ بتاؤ، کہتے کہ نہیں کہتے ہیں؟ بولو۔ جب ہم کہتے ہیں ثم دنا، اور فرشتے لے جا کے قبر اطہر پہ سناتے ہیں محبوبہ تیرے امتی آج مینار مسجد میں بار بار کہہ رہے ثم دنا۔ اللہ کی عزت کی قسم، محبوب کے روضے سے کتنی دعائیں آئے گی، کہہ دو نا ثم دنا۔ اوہو، آقا کو پرانی یادیں تازہ ہو رہی ہے، کہہ دو نا سبحان اللہ۔ ارے کیا ہوا تھا وہاں یار، وہ تو بالکل ایسے ہی لگ رہے جیسے خواب نا، کیا عجیب منظر تھا، کہہ دو نا ثم دنا۔ کیا عجیب منظر تھا، کیا عجیب منظر تھا۔ محبوبہ مزہ نہیں آ رہا، قریب ہو جاؤ جی، بولو 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 بولو۔ جب آپ بولو گے نا تو پھر میں آگے وہ بات بتاؤں گا جو بڑی مزے کی بات ہے۔ ثم دنا، پڑھو میرے ساتھ، پڑھو پڑھو پیار سے پڑھو۔ ثم دنا، میری چاہت ہے کہ یہ جملہ تمہاری زبانوں پہ ایسے چڑھ جائے کہ جب بھی کوئی بات ہو تو کہتے جاؤ ثم دنا۔ ارے وہ کیا کہانی تھی جب آقا کو رب نے کہا تھا ثم دنا، کہہ دو نا سبحان اللہ۔
یہ تو جب مراقبے میں بھی تصور کرو گے نا، اللہ 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 اللہ، کیا نخرے والا مراقبہ ہوگا. آپ کی توجہ ہے؟ اب بتا دوں بات، پڑھو ایک مرتبہ میرے ساتھ. ثم دنا، محبوبہ اور قریب ہو جا. جی محبوبہ تیار ہو جاؤ. ہاں میں کچھ سمجھانے لگا ہوں، بڑا پیارا پوائنٹ. ایک بار پھر پڑھو. ثم دنا، محبوبہ اور یہ سما جو ہے نا، یہ سما روکنے نہیں دیتے، اس کا مطلب ہے اور قریب ہو جا. اور ہو گیا، فرمایا نا 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 اب بھی مزہ نہیں آیا، اور قریب ہو جاؤ. جی بولو، اور حاضر ہو نا، حاضر ہو. ثم دنا، اور قریب ہو جا. محبوب قریب ہی ہوتے رہے. محبوب دیوار کے قریب ہو رہے، بولو نا، کہہ دو سبحان اللہ. سمجھ میں آ رہی یہ بات؟ ثم دنا کس کے قریب ہو رہے؟ جی کس کے؟ ہاں ہاں، تو اس لیے تو فرمایا جا رہا ہے ثم دنا، اور قریب ہو جا. جی بھر کے دیکھ لے، دیکھنے والے کل دیکھیں گے، آج آپ دیکھ لے. دیکھیں گے تو سب. جی دیکھیں گے تو بولو نا، دیکھیں گے تو صرف کافر نہیں دیکھ سکے گا، دیکھیں گے تو سب. تو میرے آقا میں اور سب میں تو فرق ہے نا. آقا محبوبہ آپ آج دیکھ لو، ان کو کل دکھا دوں گا. فَسَيَعْلَمُونَ غَدًا، قرآن کی آیت ہے، کل. میں نے خود سے نہیں کہا ہے، قرآن کریم کی آیت ہے. فَسَيَعْلَمُونَ غَدًا، میں تمہیں کل بتا دوں گا. کہہ دو سبحان اللہ. تو محبوب کو آج زیارت کروائی، مجھے اور آپ کو کل کروا دیں گے. یہ کوئی چنبے کی بات تو نہیں ہے. اس لیے کہ یہاں نہیں ہو سکتی ہے نا، وہاں تو ہو سکتی ہے نا. ہمیں اللہ اپنی زیارت کہاں کروائیں گے؟ جی زور سے، اور زور سے، اور زور سے. پتہ نہیں عقل کہاں گئی لوگوں کی. ہمیں اللہ زیارت کہاں کروائیں گے؟ جنت میں کروائیں گے نا. تو جنت عرش کے نیچے ہے. جی بولو، جنت زور سے بولو یار. ساری جنت عرش کے، زور سے بولو، جنت عرش کے، آقا عرش کے اوپر ہے. ارے نیچے والے کو کرا دے تو کوئی مسئلہ نہیں، اوپر والے کو کرا دیا تو تمہارے پیٹ میں مروڑ آ جاتا ہے. نہیں سمجھے بات کو؟ اب بھی نہ سمجھو تو سمجھو ہی نہ. ہم سب کی زیارت ہوگی اللہ کی کہ نہیں؟ بولو کہاں ہوگی؟ تو آقا تو جنت کے اوپر ہے، یعنی جنت والوں کا سر ہے اور آقا کے قدم ہے. کہہ دو سبحان اللہ. اللہ. تو میں عرض کر رہا تھا کہ آقا کی سنت اور آقا کی نسبت یہ وہ نعمت ہے کہ اسے انبیاء مانگتے تھے، اور اللہ نے ہمیں یہ نسبت بغیر مانگے عطا کر دیا. سب کہہ دو الحمدللہ. یہ بغیر مانگے اللہ نے عطا کر دیا. اب اللہ نے اس کو عطا کرنے کے بعد فرمایا والذین جاہدوا فینا. کچھ چیزیں میں نے خود سے عطا کر دی، لیکن کچھ کام آپ نے خود کرنا ہے. ایمان میری عطا ہے، لیکن اس کی حفاظت کا سامان تمہاری ذمہ داری ہے.
تو یہاں بہت ساری چیزیں ہیں، یہاں سے صرف میں ایک بات پہ آپ کی توجہ چاہوں گا، لَنَهْدِيَنَّهُمْ، کہ اگر ہم اس دھوکے سے نکل جائے تو امید ہے کہ ہمارے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں۔ ایک ہے عبادت، بولیں، اور ایک ہے ہدایت، جی، ایک ہے، بولو، ایک ہے عبادت، ایک ہے اور ایک ہے، یہ دونوں الگ چیزیں ہیں۔ بس اسی کو تھوڑا سا گھما رہا ہوں، اگر آپ حاضر رہے اسی پر دو چار باتیں کرنے لگا ہوں۔ عبادت معرفت تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، جی بولے، اور معرفت ہدایت کے چوراہے تک پہنچانے کا ذریعہ ہے، اور ہدایت عزت، راحت، خوشی، سکون، اطمینان، سہولت، رافت، مودت، محبت، فیاضی، تبنگری، صحت، عافیت، ایسی زندگی مل جائے، یہ سب کی چاہت ہے۔ ہدایت ایسی زندگی کے حصول کا ذریعہ ہے۔ ہدایت وہ جوہر ہے کہ اگر یہ جوہر گھر میں داخل ہوا، توجہ چاہوں گا، اب جو میں گفتگو کرنے لگا ہوں نا، یہ میری اور آپ کی ضرورت ہے۔ ابھی تک تو میں آپ کو جگانے کے چکر میں تھا۔ ہدایت وہ جوہر ہے، عبادت نہیں۔ ہدایت وہ جوہر ہے، اگر وہ میرے اندر گھسا تو میں ماں کے لیے بہترین بیٹا، بولو جی، بہترین بیٹا، زور سے بولو۔ یہ جملے پھر نہیں ملیں گے آپ کو، بہت کچھ ملے گا، اس فقیر کے جملے نہیں ملیں گے، کیونکہ یہ براہ راست مدینے سے آتے ہیں یہاں خانے وال، اور خواجہ صاحب کے سر پہ برستے ہوئے چینٹے ادھر آتے، بالکل تازہ مال دے رہا ہوں آپ کو، اللہ کی قسم ملاوٹ سے پاک ہے۔ میرا ایک جملہ پہلے سنا ہو تو مجھے بول دو، میرا ہر جگہ دعویٰ ہوتا ہے، اور یہ دعویٰ یوں نہیں ہے، یہ اللہ کی عطا ہے، یعنی میں خود سے کچھ بنا بھی نہ رہا، نہیں رہا، بس وہاں سے آ رہے، میں آگے دے رہا ہوں۔ لیکن مہمانوں کو ان کی حیثیت کے مطابق چیز دی جاتی ہے نا، آپ خود کو محتاج بناؤ تاکہ اللہ خوب دے۔ ہدایت، علم آ گیا، ہدایت نہیں آیا ہے، میرے خیال میں اب سمجھ جاؤ گے۔ نماز آ گئی، ہدایت نہیں آیا ہے۔ سے روزہ چلنا، سال پیدل آ گیا، ہدایت نہیں آئی۔ داڑھی بھی آ گئی، ہدایت نہیں آئی ہے۔ سونا نہیں کوئی، پگڑی آ گئی لیکن ہدایت، بولو یار زور سے، ذکر بھی آ گیا، ہدایت نہیں آئی۔ کبھی سنی یہ باتیں؟ بولو تو بولتے کیوں نہیں؟ تلاوت آ گئی لیکن ہدایت نہیں، طواف بیت اللہ آ گیا لیکن اللہ ہدایت آ جائے گی تو نشانی کیا ہوگی؟ فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ
لمع المحسنین۔ جب ہدایت آ جاتی ہے تو ہر آنے والا کہتے ہیں اللہ آپ کو خوش رکھے جی۔ تو یہ ہدایت وہ جوہر ہے کہ اگر میرے اندر داخل ہوا تو یہ میرے اندر کی ساری کائنات کو بدل دے گا۔ اس اندر کے کمرے کا یہ ایسی صفائی ستھرائی کر دے گا، ایسی خوشبو لگا کے معطر کر دے گا، اتنا صاف ستھرا اور نترا کر دے گا کہ اللہ تبارک و تعالی کے آنے کی چاہت ہو جائے گی۔ یہ حدیث قدسی ہے کہ میں آسمانوں میں، زمینوں میں، عرشوں پر، پلکوں میں نہیں سما سکتا، لیکن جب میرے بندے کا دل پاک ہو جاتے تو میں سارے جاہ و جلال کے ساتھ مہمان کی صورت میں اس کے دل میں سما لیتا ہوں۔ تو ہدایت وہ جوہر ہے کہ جب یہ اندر چلا جائے نشانی کیا ہوگی؟ فرمایا اس کی زبان بڑی میٹھی ہو جاتی ہے جی۔ زبان یہ جو میٹھا بول رہا ہے نا، یہ غمازی کر رہا ہے اس بات کی کہ ہدایت اندر پہنچ چکی ہے۔ ایک اور مثال دے کے پھر آگے چلتا ہوں۔ ہانڈی میں چاول بنے ہوئے ہیں، بولے ہانڈی میں چمچ ڈالا چیک کرنے کے لیے، نکالنے کے لیے۔ تو اب جو چمچ ہم نے ہانڈی میں ڈالا، چمچ میں کیا نکلا جی؟ چاول۔ قورمہ بنا ہوا ہے تو چمچ ڈالا جی، کیا نکلے گا؟ شوروا بنا ہوا ہے، چمچ ڈالا تو کیا نکلے گا؟ زور سے بولو۔ مثال، مہمان آئے ہیں اور ان کو ہم نے قورمہ کھلانا ہے، انہوں نے بھی مطالبہ کیا، تو گھر کا جو ذمہ دار تھا وہ اچانک گھر آیا، یار دیکھ تو لوں، میں نے تو قورمے کا کہا تھا، کہیں اور چیز نہیں بنایا ہو۔ اس نے چمچ ڈالا تو قورمہ نہیں تھا، شوروا چمچ میں آیا۔ وہ بیوی سے الجھنے لگا کہ بھائی میں نے آپ کو کہا تھا یہ مہمان ہے، تو شکر ہے میں نے دیکھ لیا جی۔ اگر آپ کی سمجھ میں یہ بات آ جائے نا جو میں بھی کہہ رہا ہوں، تو آپ کی نیندیں حرام ہو جائے، لیکن وہ تو زندہ لوگوں کو کام ہے، مردوں کا تو نہیں۔ کہ میں کیا کہنے لگا ہوں؟ وہ شوہر کہہ رہے شکر ہے اللہ، مہمانوں کے پاس لے جانے سے پہلے مجھے پتا چلا، وگرنہ وہاں رسوائی ہوتی۔ میں نے تو بڑا مونچھوں کو بل دیا تھا کہ میں نے قورمہ بنایا ہوا ہے، اور چمچ ڈالا شوروا نکلا، تو فوراً سے بیوی کو کہے گا جلدی سے قورمہ بنا جی۔ بولو 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 بولو۔ نہیں نہیں، ایسے نہیں، یہ 1 ارب روپے کا ایک جملہ ہے جو ابھی کہنے لگا ہوں، ایسے دے دوں، بیٹھے رہو ناشتے تک۔ آسے رانا غواړي کروڑوں روپوں میں صدا سے ورکم۔ میں نے 35 سال اللہ والوں کے جوتوں میں گزارے، وہاں سے یہ جوہر ملے ہیں۔ اور تمہیں سوئے دے دوں، کیوں دوں؟ میری ڈیوٹی خواجہ صاحب نے لگائی ہے کہ جب تک آرڈر نہیں آئے انہیں بٹھائے رکھو، آپ بھی بیٹھو میں بھی بیٹھو، یا باہر گھومو گے یا بیٹھو گے، ملے گا کچھ بھی نہیں، کہہ دو سبحان اللہ، جب تک یہاں سے ویریفیکیشن نہیں جائے گی۔ تو بھائی ہانڈی کو چیک کرنے کے لیے اس میں چمچ ڈالا جاتا ہے جی۔ مہمانوں کے پاس جانے سے پہلے اگر پتہ چل جائے تو غنیمت ہے۔
شرمندگی سے بچ جائیں گے. جی شرمندگی سے، رسوائی سے، ذلت سے بچ جائیں گے. اور یہ تو محال ہے، یہ ایسے تو ہو نہیں سکتا کہ ہانڈی میں کچھ ہے اور چمچ میں، بولو زور سے بولو، ہانڈی میں کچھ اور چمچ میں، ایسے تو نہیں ہوتا ہے نا کہ ہوتا ہے؟ ہوتا ہے ہانڈی میں کچھ چمچ میں کچھ، ایسے ہوتا ہے؟ بولو. تو بھائی اللہ کے وہ جو مہمان ہیں نکیر و منکر قبر والے، ان کے پاس جانے سے پہلے اپنے اس دل کی ہانڈی میں زبان کی چمچ ڈال کے چیک کر لو اللہ ہے یا غیر اللہ ہے. اگر وہاں جانے سے پہلے پتا چلا کہ کینہ ہے تو اس مردار کو نکال دو. ان مہمانوں کے پاس جانے سے پہلے اگر پتا چلا بغض ہے تو اس گن غلاظت کو نکال دو، حسد ہے تو اس مرداری کو نکال دو. وہاں جانے کے بعد پھر ہمیں موقع نہیں ملے گا. یہ گھر کی ہانڈی نہیں ہے کہ پھر سے بنا لو، یہ دل کی ہانڈی ہے، ایک مرتبہ بنتی ہے اور ایک مرتبہ جاتی ہے. کوئی پلے پڑا؟ اپنے دل کی ہانڈی ان مہمانوں کے پاس جانے سے پہلے خود ہی چیک کر لو. زبان کی چمچ ڈال کے نا چیک کر لو. اگر گالی آئی نا اس میں تو سمجھو کہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ خوب بھرا ہوا ہے. جی اگر غیبت، اگر اس چمچ پر چمچ ڈالا اور ہانڈی سے غیبت آیا، جی کیا مطلب ہے اس کا؟ میں بڑا مولوی صاحب ہوں نا، کیا مطلب ہے اس کا؟ بولو یار. چمچ ڈالا غیبت آیا، کیا مطلب ہے اس کا؟ میں بڑا پیر صاحب ہوں. تو کب نکلو گے اپنے نمازوں کے دھوکے سے؟ یہ جو ہم نے بنایا ہوا ہے نا یہ وہاں نہیں چلے گا. اللہ کی قسم نہیں چلے گا. پھر کہہ دوں اللہ کی قسم نہیں چلے گا. فرمائے یوم لا ينفع مال ولا بنون الا میں نہیں کہہ رہا، حسر ہے. مانو مانو نہ مانو تو وہاں جا کے پتہ چل جائے گا تمہیں. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. میرے پاس پگڑی نہ لانا، اس سے کسی اور کو دھوکے میں ڈالنا. جی ہاں ہاں، صورت مجھے تیری نہیں چاہیے. جی تیرے صورت پر تیری امی کو پیار آئے گا، اور اگر شوہر ہے تو بیوی کو پیار آئے گا، اور اگر والد ہے تو بچوں کو پیار آئے گا، لیکن مجھے تیری صورت نہیں. ان اللہ لا ينظر الى صورکم، مجھے تمہاری صورت نہیں چاہیے، اس لیے کہ میں حق ہوں، حقیقت کو دیکھتا ہوں. وَلَٰكِن يَنظُرُونَ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، میرا تمہارے ساتھ رشتہ، نسبت، تعلق، لین دین، روکنا دینا، عفا، درگزر، دوستی، محبت، دشمنی تمہارے صورت کے اوپر نہیں، جی تمہارے دل کے اوپر ہے. جی ہاں ہاں ہاں، بڑے کتنا بھی لمبا سجدہ کرو لعنت برسے گا. جتنا سجدہ لمبا ہوگا اتنی لعنت لمبی ہوگی. جتنا طواف لمبا ہوگا اتنی لعنت لمبی ہوگی، اور جتنا چلہ لمبا ہوگا اتنی لعنت لمبی ہوگی. بلکہ ہم نے تو یہاں تک اپنے بزرگوں سے سنا ہے، پڑھا بھی ہے کہ جو چیز دل میں ہے یہ سجدہ کرنے والا 1000 نیت کرے
لیکن جو چیز بھی دل میں ہے اللہ اس سجدے کو اس کی طرف منسوب کرتے ہیں. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على جی آگے کیا ہے فإنه نزله على قلبك فرمایا باقی ساری کتابیں ہاتھوں میں تمہاری جی باقی ساری کتابیں ہاتھوں میں تمہاری قرآن کا نمبر آیا علی قلب کا دل پر اتارا کیوں اس لیے کہ دل سے جب زبان پر آئے گا تو وہ کان سنے گا اور دلوں میں گھسے گا دل سے نکل کر جو زبان پہ آئے گا وہ کان سنے گا اور دل میں گھسے گا. یہ دل میں رکھنے کی چیز ہے جی دل میں رکھنے کی چیز. تو میں عرض کر رہا تھا کہ مرنے سے پہلے اپنی ہانڈیوں کو چیک کر لو. قورمہ ہے بریانی ہے دال ہے کیا ہے اس لیے کہ وہاں چیک نہیں ہوگا وہاں چیکر کڑا ہوگا اور سٹک مارے گا وہاں اور یہ سچ بات ہے. دوسری بات جو میں اس حوالے سے سمجھاتا ہوں کہ جب ہدایت مل جائے نا آج ہم پتہ نہیں کس دھوکے میں مراقبہ ذرا لمبا ہو گیا تو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ماشاءاللہ آج تو میں نے 2 گھنٹے مراقبہ تو 2 کروڑ گھنٹے مراقبہ کر وہ خوش ہو جائے گا. بیوی کو 1 گالی دے کر 2 کروڑ گھنٹے مراقبہ کر لعنت برسے گی. میں اس طرح چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ والی باتیں نہیں کرتا میں صاف ستھری کٹھی ہوئی کوئی دھوکے میں نہ رہے کوئی اپنی شیخی کے دھوکے میں نہ رہے کوئی اپنی پیری کے دھوکے میں نہ رہے کوئی اپنے علم کے دھوکے میں نہ رہے کوئی اپنے چلے کے کوئی اپنے مراقبے کے دھوکے میں مت پڑنا. عبادت اور چیز ہے ہدایت اور چیز ہے. ساری عبادتیں نماز عبادت ہے اس عبادت کے ذریعے ہدایت چاہیے. ذکر عبادت ہے اس کے ذریعے ہدایت چاہیے. مراقبہ عبادت ہے اس کے ذریعے ہدایت چاہیے. تلاوت عبادت ہے اس کے ذریعے ہدایت چاہیے. چلہ اور طواف عبادت ہے اس کے ذریعے ہدایت چاہیے. ان میں سے کوئی ایک مقصود نہیں مقصود ہدایت تک پہنچنا ہے. ایک ساتھی نے مجھ سے پوچھا کہ پھر عبادت اور ہدایت میں فرق کیا ہے یہ کیسی الگ چیز ہے. میں نے کہا ہم کہتے ہیں اللہ اکبر اہدنا جی پڑھو نا اہدنا اے اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما جی. تو یہ جو تو کر رہا ہے یہ کیا ہے تو یہ بندہ کہتے نا یہ ہدایت نہیں یہ تو عبادت ہے. اہدنا عبادت میں لگا ہوا ہے جی عبادت میں بولو عبادت میں اور ہدایت مانگ رہا ہے. اب سمجھ گئے عبادت میں تو لگا ہوا ہے مانگ کیا رہا ہے جی. یہ دعا کس نے سکھلائی ہے تو مطلب کیا ہوا کہ عبادت مقصود کیا ہے اہدنا نا نے بتایا ہدایت کیا ہے بتائے کہ چچا بھتیجا ماموں بانجا داماد سسر بہنوئی خالہ امی پوپی بیوی بابی بانجی بھتیجی جی ان سب کے لیے اللہ سے آدمی رو رو کے مانگے تو یہ
نشانی ہے کہ اس آدمی کو ہدایت مل چکا ہے. اس آدمی کو بولو نا. اور اس کے ساتھ یوں ہے تو اس کے ساتھ دیکھوں گا تو اس کو تو گھر نہیں بلاؤں گا, اس کی دعوت پہ نہیں جاؤں گا, نماز پڑھ کے آتا ہوں پھر تیرے ساتھ دیکھتا ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. صبر کرو ذرا, میں چلے سے واپس آؤں نا پھر تیرے ساتھ دیکھوں گا. ماشاءاللہ, یعنی پورا چلہ اسی الزام میں ہے. بھائی میں تجھے بتا دیتا, لیکن ابھی میں حج کے سفر پہ ہوں, سب آنے دو نا, پھر انشاءاللہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں. جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ, ایک نمبر کا حاجی ہے وہ, ایک نمبر کا امیر صاحب ہے جو چلے پہ جا رہے. یہ تو بالکل ہی جبرائیل ہے جو نماز پڑھنے آ رہے ہیں. یہ سارے گمراہ ہے. یہی وجہ ہے کہ بندے کے سجدے کو فرشتے کے سجدے سے اللہ زیادہ چاہتے ہیں. بندے کے سجدے پر رب کی کرم کا نظر فرشتے کے سجدے سے زیادہ ہوتا ہے. بندے کے سجدہ پر رب کی خوشی کا اظہار فرشتے کے سجدے سے کروڑ گنا زیادہ ہوتا ہے. یہاں گناہگار سجدے پر ہے, وہاں جبرائیل سجدے پر ہے. جو نظر کرم یہاں ہے, رب محمد کی قسم وہاں نہیں ہے. ربا یہ فلسفہ سمجھ میں نہیں آیا. جبرائیل اعلیٰ ہے, فرشتوں کا سردار ہے, پاک ہے, ہر غلاظت سے پاک ہے, ہر گند سے پاک ہے, گناہوں سے پاک ہے. تو نے تو فرمایا ہے لا یعصون اللہ ما امرہم. آپ حاضر ہے؟ تو نے تو فرمایا لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. یہ گناہ نہیں کرتے, یہ گناہ بولو, یہ گناہ. ربا وہاں نظر نہیں, اس گناہگار پر کیوں نظر ہے؟ اگر آپ حاضر ہے تو میں کچھ جملہ کہہ دوں. ربا وہاں نظر کرم کم ہے, یہاں زیادہ. وہاں محبت کم ہے, یہاں زیادہ. وہاں عطا کم ہے, یہاں زیادہ. وہاں خوشی کا اظہار کم ہے, یہاں زیادہ. ربا فرق بتا دیجئے. آواز آتی ہے وہ عبادت والا ہے, یہ ہدایت والا ہے. عبادت والا تو فرشتہ بھی اللہ کو ہدایت والے بندے سے کم ہے اللہ کی نظر میں. اللہ تو ہدایت کیا ہے, اس سے اتنا پیار کیوں؟ جبرائیل سے وہ پیار نہیں, فرشتے سے وہ پیار نہیں جو اس نافرمان سے ہے. تو آواز آتی ہے میرے بندے تجھے پتہ نہیں, جبرائیل کی ماں نہیں جس کی پاؤں پہ مٹھیاں بھر کے جبرائیل سجدے میں گیا ہو. یہ نافرمان ضرور ہے لیکن یہ ماں کی مٹھیاں بھر کے سجدے پہ پڑا ہے. میرے جلال کی قسم, فرشتوں کی کروڑ سال کا سجدہ اس کے 1 منٹ کے سجدے کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے. ہم نے اس کو ہدایت سمجھے, کوئی یوں کرتا ہے تو کوئی یوں کرتا ہے. بس میں بڑا متقی ہوں. یہ اس طرح یہ مداری توپ سے نا, یہ اس کو تو کہتے ہیں دھوکہ. کبھی گردن کو یوں کیا تو کبھی یوں کیا تو کبھی یوں کیا. یہ نہیں تقویٰ. تقویٰ اندر کی چیز ہے. جی بولو, تقویٰ اندر کی چیز ہے. ہدایت, جب ہدایت مل جائے پھر زبان غیبت سے پاک ہو جاتی ہے. جی عبادت سے نہیں پاک ہوتی. جب عبادت میں احسان کا رنگ چڑھ جائے تو پھر زبان پاک کرتی.
یہ جو خانقاہیں ہوتی ہیں نا، جو ہم آئے ہیں، ہم نمازیں سیکھنے نہیں آئے، ہم سارے نمازی ہیں۔ ہم یہاں داڑھی رکھنے نہیں آئے، سب کی داڑیاں ہیں۔ ہم یہاں ٹوپیاں پہننے نہیں آئے، سب کی ٹوپیاں ہیں۔ ہم یہاں دعا کرنے نہیں آئے، سب دعا والے ہیں۔ ہم یہاں قرآن سیکھنے نہیں آئے، قرآن تو مدرسوں میں سکھایا جاتا ہے۔ ہم یہاں اپنی عبادتوں میں احسان کا رنگ ڈالنے آئے ہیں، جس سے ہدایت ملتا ہے۔ تو یا اللہ جب ہدایت مل جائے گی تو نشانی کیا ہوگی؟ کہا تمہاری زبان خوشبودار ہو جائے گی۔ جی بولو، سجدہ لمبا نہیں ہوگا۔ میں جان کے اس طرح بولتا ہوں تاکہ آپ کو کوئی بات سمجھ میں۔ لمبا سجدہ تو قسمت والے کو ملتا ہے، لیکن ہمارا والا نہیں کہ غیبت کے بعد سجدہ، چغلی کے بعد سجدہ، بیوی کو ماں بہن کی گالی دینے کے بعد سجدہ، بہن کے میراث پہ ڈاکہ ڈالنے کے بعد سجدہ۔ جی ابا مر گیا، چھوٹے بھائی کو کم حصہ دیا، اس کے حصے پہ دبا کے بیٹھ گیا اور اب سجدہ۔ اس لیے میں جان کے یہ باتیں کرتا ہوں کہ سجدوں سے نہیں آئے گا، سجدہ ہی تو راستہ ہے، لیکن میں مجبور ہوں، کیا کروں؟ ہم اس دھوکے میں پڑ گئے کہ سب کچھ سجدہ ہے۔ جب ہدایت مل جائے تو زبان خوشبودار ہو جاتی ہے۔ جی زبان بولو، زبان میٹھی ہو جاتی ہے، زبان پیاری ہو جاتی ہے، زبان نرم ہو جاتی ہے۔ رب محمد کی قسم، اگر زبان میں خوشبو نہیں، مٹاس نہیں، نرمی نہیں، اس بندے کو ابھی تک ہدایت نہیں ملی، وہ میں ہوں یا کوئی اور۔ وہ نمازی ہو سکتا ہے، ہدایت یافتہ نہیں ہے۔ آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا عبادت یافتہ؟ سنے کسی سے عبادت یافتہ؟ عبادت یافتہ نہیں ہوتے، ہدایت یافتہ ہوتے۔ کہہ دو نا سبحان اللہ۔ اس لیے کہ عبادت راستہ ہے ہدایت کے حصول کا۔ تو جب ہدایت مل جاتی ہے تو زبان خوشبودار، میٹھی، نرم، پیاری ہو جاتی ہے۔ تو جب زبان خوشبودار بھی ہو گئی، میٹھی بھی ہو گئی، نرم بھی ہو گئی، پیاری بھی ہو گئی، تو طلاق ختم ہو گیا۔ جی بولو نا، اب طلاق کے مسئلے پیدا۔ اسی کے طلاق کے جملوں میں خوشبو ہوتی ہے؟ طلاق کے جملوں میں خوشبو ہوتی ہے یا بدبو؟ جی تو اس کی زبان میں تو خوشبو ہے۔ کوئی سمجھ رہے ہو بات کو؟ طلاق کے جملے میٹھے ہوتے ہیں یا کڑوے؟ تو اس کی زبان تو میٹھی ہوگی۔ ہدایت بھی ملے اور دھکے بھی کھائے، ایسے نہیں۔ مسلمان کو ہدایت ملے پھر یہ دھکے کھائے، اللہ کی قسم ہدایت کے بعد دھکوں کو بریک لگا دیا جاتا ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ ہدایت ملنے کے بعد یہ جو آج ہمیں دھکے مل رہے ہیں نا، کیا نمازی اور کیا شیخ اور کیا پیر صاحب اور کیا مولوی صاحب اور کیا تبلیغی صاحب اور سب کو دھکے مل رہے، ٹڈے مارے جا رہے، پھر بھی خوش ہے۔ یعنی کہ اللہم خود کو بھی دھوکے میں رکھا ہے، اوروں کو بھی دھوکے میں رکھا ہے۔ دیہاتی آیا دیہات سے، توجہ چاہوں گا، دیہاتی آیا دیہات سے، کوئی چیز دیکھی ویکی نہیں تھی، گراؤنڈ میں بچے فٹ بال کھیل رہے، میری طرف دیکھے، ایک بچے نے یوں ٹوکر مارا، دوسرے نے یوں مارا، اور تیسرے نے یوں مارا، اور چوتھے نے سر پہ مارا، اور پانچویں نے یوں مارا، اور دوسرے نے یوں مارا۔ وہ دیہاتی تو سر پکڑ کے بیٹھ گیا، پریشان، اس کو کوئی دیکھا نہیں تھا۔ ایک کو بلایا، بیٹا ادھر آ، ادھر آ، ادھر آ گیا۔ بھائی اس بیچارے کا کیا قصور ہے؟ جی بولو بولو یار، کوئی
یوں مار رہے، کوئی یوں مار رہے، کوئی یوں مار رہے، کیا قصور ہے؟ اب حاضر ہے؟ سارے کہہ دو سبحان اللہ، پھر کہہ دو سبحان اللہ، پھر کہہ دو سبحان اللہ۔ دیہاتی پوچھ رہے کیا قصور ہے؟ انہوں نے جواب دیا ایک قصور ہے کہ یہ اندر سے کوکلا ہے، باہر سے بڑا خوبصورت گول مٹول بنا ہوا ہے، اندر سے کوکلا ہے۔ جی بولو، زور سے بولو جی۔ جب تک یہ کوکلا رہے گا اسے امریکہ بھی ٹھڈے مارے گا، روس بھی مارے گا، ہندوستان بھی مارے گا، وہ بھی مارے گا، قادیانی بھی مارے گا، اندر سے کوکلا ہے۔ رب محمد کی قسم، یہ صحابہ کی طرح اندر سے ٹوس ہو جائے، جو ٹھڈا مارے گا ٹانگ ٹوٹے گی اس کی۔ اسے اندر سے ٹوس کر دو، پھر کوئی مائی کلال آگے اسے ٹھڈا مارے مار سکتا ہے؟ پڑھ رہے آج ہمیں کہ نہیں پڑھ رہے؟ بولو۔ تم تو نماز بھی پڑھ رہے، نماز بھی پڑھے اور ٹڈے بھی پڑھے، اب بھی سمجھ میں نہیں آ رہی یہ بات۔ اپنوں کو کوئی مرواتا ہے؟ بولو یار، اپنوں کو تو ہم جیسے کمینگی والے لوگ بھی نہیں مرواتے، کچھ شرم آتی ہے۔ وہ اپنوں کو مروائے، اپنوں کو ذلیل کروائے۔ پتہ چلا کہ عبادت سے اپنائیت نہیں آتی، ہدایت سے آتی ہے۔ جب ہمیں ہدایت مل جائے گی پھر کائنات میں کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو آنکھ اٹھا کے اس طرف دیکھے، پھر کوئی دیکھنے والا نہیں ہوگا، دیکھے گا بھی تو اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ 1 مہینے کی مسافت پر میرے دشمن پر اللہ نے میرا رعب ڈالا ہے۔ وہ رعب منتقل ہوا ہے امت کو۔ امت کو جب ہدایت ملتی ہے تو اسے وہ میراث نبوت بھی ساتھ مل جاتی ہے۔ آگے چلیے، عبادت راستہ ہے ہدایت کا۔ میرا مدرسہ، میری مسجد، میری داڑھی، میرا نماز، میرا روزہ، میرا چلہ، میرا حج، میرا ذکر، میرا مراقبہ، یہ سارے راستے ہیں ہدایت کے۔ جب میں ہدایت پر پہنچ جاؤں گا تو میری نگاہ جھک جائے گی۔ جی بولو، میری نگاہ، جی بولو، میری نگاہ، زور سے بولو۔ اور اگر خالی عابد رہوں گا تو نگاہ نہیں جھکے گی۔ جی دیکھ لیا کرو، آج دیکھ لینا، نگاہ جھکی ہوئی ہے تو سمجھو کہ ہدایت مل گئی ہے۔ میں نے غالباً رات تو ساتھیوں کو ایک مثال میں کہا، آدمی نے نا کمرے میں اے سی لگوایا، بہترین اے سی لگوایا، 2-3 گھنٹے چلایا، اور چلانے کے بعد اس کی نظر پڑی، کہا یار یہ کھڑکی تو بند کر دو، وہ دیکھو